آپ کو ایک ویڈیو پیغام ملک شوکت علی کی طرف سے دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے بچایا جائے، سارا کام ہنی نے کیا۔ ویڈیو پیغام مجھے آیا نا، اس وقت وہ گولی شوکی کے نا گٹے کے اندر تھی۔ بچی جو ہے اس کو بھی فائر لگا، اس کی بچی کی 2 انگلیاں کٹ گئی پاؤں کی، اور بیٹا جو ہے اس کے گردوں میں بھی جو ہے نا گردے ڈیمیج کر دیے، اور اس کی 3 فائر جو ہے اس کی ٹانگوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے اگر آپ کیمرے کے آگے آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ میں حلفاً آپ کو یہ بات بتاؤں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شوکی جو ہے نا وہ بدنام زمانہ نہیں ہے، شوکی ایک کریکٹر ہے، سیاست میں بھی اس کا تعلق رہا ہے۔ یہ شریکہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بری دشمنی ہوتی ہے۔ باہر دشمنی ہونا، بندہ لڑ بھی لیتا ہے، اولا بھی ہوتا ہے، گھر والے ایک دوسرے کے بھیدی ہوتے ہیں، خون کی ندیاں بہا دیتی ہیں، شریکے کی لڑائیاں، یعنی بھائیوں کا آپس میں معاملہ ہے۔ پولیس والے ایمانداری کے ساتھ دشمنی کو ختم کرنا چاہیں نا، تفتیش جینوئن کر دیں۔ اس کے اندر جو ہے نا بچہ، وہ اعظم کا بیٹا، اس کا نام ہے زہیب اعظم۔ اعظم وہ جو فوت ہو گیا، جو قتل ہو گیا، امجد پہلے فوت ہو چکا ہوا ہے، اس کی وائف کا اور اعظم کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب جو بھائی ان کا فوت ہوا ہے امجد، اس کا بیٹا جو ہے نا حنیم بھی کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ایف آئی آر میں ذکر اس نے کیا ہے کہ میں وہاں موقع پر موجود تھا۔ تو بچہ وہاں پہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں، بچہ وہاں پہ جب نہیں تھا تو وہ بچہ سنی سنائی بات کر رہا ہے نا۔ اب جب مجھے پتا لگ گیا گٹا، اس کے گٹے میں گولی بج گئی، اس کی بیٹی کی 2 انگلیاں کٹ گئی ہیں، بیٹے کا گردہ دیکھے نا، یہ فائر نہیں کر سکتا بندہ۔ میں نے پہلے دن پروگرام میں کہا تھا یہ برسٹ چلا ہے، اعظم ہائپر ہوا، ایسے ہاتھ ڈالا ہے، تو بس اس سے ہاتھ ڈال کے فائر کی ہیں۔ ہنی نے پیچھے سے ایک فائر ہونے کے بعد اس کو برسٹ مار دیا، وہ برسٹ پھر گیا۔ شوکت علی نے کوئی فائر نہیں کیا۔ اور یار بلال، دیکھو بات سنو، میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی اگر میں بےغیرتی کروں گا تو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ شوکی فائرنگ کرتا نا تو اس کی بچی کو یا بچے کو کسی نے فائر مارے ہیں، شوکی کو فائر کیسے لگ گیا؟ اور شوکی اتنا ناڑی دونی، پہلی بات تو وہ پستول رکھنے والے نہیں ہے یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں بلال ظفر۔ ناظرین، گزشتہ 4 روز پہلے ٹاؤن شپ کے علاقے میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، جس میں سابقہ ناظم ملک شوکت علی عرف شوکی چنگڑ کا اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کا واقعہ جو ہے وہ رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری رپورٹس جو ایسی کی گئی ہیں کہ شوکی چنگڑ کے بھتیجے نے یہ سارا واقعہ کیا ہے، ہنی نے کیا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ ولاگز میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں سامنے، کہ شوکی چنگڑ نے خود اپنے بھائی کا مرڈر کیا ہے، جس میں وہ خود بھی زخمی ہوا ہے، اس کے بچے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو آج اصل حقائق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ جو ہیں اس وقت دیونگ تجزیہ کار شاہد چوئی صاحب موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سر، عوام حقائق جاننا چاہتی ہے، سی سی ڈی آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور دشمنیوں اور ان قتل و غارت کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہی ہے۔ جو بھی نقص امن میں خطرہ پیدا کر رہا ہے وہ سی سی ڈی کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ تو چوئی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شوکی ملک شوکت علی کا اس میں کتنا قصور ہے، اصل حقائق کیا ہیں، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کوئی ایسا ایشو نہیں۔ شاہد بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے اس ایشو کے بارے میں بتائیں۔ آپ کو ایک ویڈیو پیغام بھی ملک شوکت علی کی طرف سے دیا جاتا ہے، جس میں نے دیکھا کہ بڑے بے بس نظر آتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے بچایا جائے، میں ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوں، سارا کام ہنی نے کیا۔ جبکہ جو رپورٹ کر رہے ہیں لوگ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک شوکت علی نے اپنے بھائی کو مرڈر کیا۔ جس وقت وہ ویڈیو پیغام مجھے آیا نا، اس وقت وہ گولی شوکی کے نا گٹے کے اندر تھی۔ گٹا سمجھتے ہیں نا، نیچے پاؤں کا ٹخنا جسے کہتے ہیں۔ تو ایک بندے کی گولی جو ہے وہ ٹانگ کے اندر ہو، بچی جو ہے اس کو بھی فائر لگا، اس کی بچی کی 2 انگلیاں کٹ گئی ہیں پاؤں کی، اور بیٹا جو ہے اس کے گردوں میں بھی جو ہے نا گردے ڈیمیج کر دیے ہیں، اور اس کی 3 فائر جو ہے اس کی ٹانگوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے اگر آپ کیمرے کے آگے آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ بندہ گھبرایا بھی ہوتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آ، دیکھیں نا کنڈیشن کیا ہے۔ تو اس میں نا میری اس سے ڈیٹیل بات نہیں، میرا وہ بھائی ہے، تھا، ہے اور رہے گا۔ اس کے کام کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں اس کو بھائی کہتے ہیں، وہ شرمندہ لوگوں کا، وہ بڑا جینون بندہ ہے۔ تو میں اس واقعے کو جو ہے نا، میں اس وقت وہی میں نے حقائق پبلک کیے ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں۔ ایسے واقعات میں ہر لمحہ جو ہے نا سچویشن چینج ہوتی ہے، یعنی آج کچھ اور ہے، اگلے دن کوئی گرفتاری آ جاتی ہے، نیا رخ لے جاتی ہے تفتیش۔ یہاں پر جو ہے نا بلال بھائی نام ہے، دیکھیں میرا وہ بھائی ہے، میں یہاں پہ آن ایئر کی بات کر رہا ہوں نا، تو اگر میں نے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں تو میں کبھی یہ لفظ نہ کہوں کہ میرا وہ بھائی ہے۔ مجھے وہ کسی بھی حال میں، اگر خدا نہ حادثہ اگر وہ اس کے اوپر اس کو گناہ گار بھی کر دیا جاتا ہے، میرا پھر بھی وہ بھائی ہے، میں جو ایفرٹ دنیا داری کی ہوتی ہے اس کے لیے کروں گا۔ اچھا، اب ان باتوں کو اب ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ میں حلفاً آپ کو یہ بات بتاؤں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں یہ بات جو ہے نا لوگوں کی جو رائے نہیں شیئر کرنے لگا ہوں، اپنا تجزیہ آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں، حقائق وہ رکھنے لگا ہوں جو ہر بندہ جو ہے نا، اب کرائم کی بیٹ ہے یہ۔ آپ کتنا بلال پڑھے ہوئے ہیں؟ کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ گریجویشن کی ہے۔ اگر آپ نے دھکے نہیں کھائے ہوئے یا کڑے نہیں ہوئے کڑائی کے اندر
تو آپ کیسے کرائم انالسٹ بن سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. کرائم کا شعبہ جو ہے نا, یہ یا تو آپ کی پریکٹس اتنی ہونی چاہیے. وکیل کیوں جج بنتے ہیں؟ ان کی پریکٹس ہوگا, ان کو ججمنٹ دینی شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ بھی نا کڑا کے اندر کڑے ہوئے ہیں, تو اب ہم بھی چلیں, جج کی وردی تو نہیں ہم نے پہنی, کورٹ میں تو نہیں, لیکن کام ہم بھی وہی کر رہے ہیں, منصفانہ رپورٹ لوگوں کا بتا رہے ہیں. شوقی جو ہے نا وہ بدنام زمانہ نہیں ہے. شوقی ایک کریکٹر ہے, سیاست میں بھی اس کا تعلق رہا ہے, ٹکٹیں لی ہیں پارٹیوں, بڑی بڑی پارٹیوں کی طرف سے, جنرل مشرف مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ کینڈیڈیٹ رہا ہے اور وہ جیتا بھی ہے. علاقے کے اندر اس کا اثر و رسوخ ہے. دشمنی بھی تھی, تنقید ہوتی ہے, ٹرولنگ بھی ہوتی ہے, لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں. تنقید حسن ہوتی ہے نا, کسی بھی انسان کے کریکٹر کو بہتر بنانے کے لیے تنقید کا بڑا رول ہوتا ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں, یہ شریکہ جو ہوتا ہے نا, یہ بہت بری دشمنی ہوتی ہے. باہر دشمنی ہونا, بندہ لڑ بھی لیتا ہے, اولا بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس کیا. گھر والے ایک دوسرے کے بھیدی ہوتے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی نا اپنے آپ کو اگلے کے آگے جو ہے نا کمزور نہیں کرتے. لڑائی جو ہے نا خون کی ندیاں بہا دیتی ہیں. شریکے کی لڑائیاں, یہ شریکہ ہے, یعنی بھائیوں کا آپس میں معاملہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر نا اگر وہ پولیس والے ایمانداری کے ساتھ دشمنی کو ختم کرنا چاہیں نا, تفتیش جینوئن کر دیں. ایک چیز ہے صرف, کیا اس کے اندر جو ہے نا بچہ, وہ اعظم کا بیٹا, اس کا نام ہے زہیب اعظم, جو مدعی بنا ہے. اعظم وہ جو فوت ہو گیا, جو قتل ہو گیا. جھگڑا جو ہے نا وہاں پہ ہو رہا تھا, جو ان کا بھائی ایک فوت ہوا ہے نا, امجد, پہلے فوت ہو چکا ہوا ہے, اس کی وائف کا اور اعظم کا جھگڑا ہو رہا ہے. پاس اس, اب جو بھائی ان کا فوت ہوا ہے امجد, اس کا بیٹا جو ہے نا حنیم بھی کھڑا تھا اسی کمرے میں, یعنی اسی سین کے اندر. ملک شوکت بیٹھا ہوا ہے, اس کی بہنیں پاس بیٹھی ہیں, اس کی ایک بیٹی اور بیٹا پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جس وقت یہ واقعہ رپورٹ کیا نا, تو میں نے دیکھا بڑے بڑے صحافی جو ہے نا اچھل اچھل کے پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ شوقی نے مار دیتا, یعنی کہ کارکردگی جو ہے نا جھوٹی کریڈیبلٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں قرآن اٹھا سکتا ہوں, کوئی بندہ نیچے یہ بات کر دے کہ ایسے نہیں تھا. شوقی کافی عرصے سے نا گن میں بھی ساتھ نہیں رکھتا تھا, اور پسٹل لگانے سے چھوڑ دیا ہوا تھا. میں نے اسے کئی دفعہ پوچھا پسٹل, وہ کہتا ہے یار چوری چھڈ, ساری زندگی تماشا نہیں, بچے اثر برا پہنتا ہے نا. اب اتنی 5-6 یعنی کہ مرڈروں کی دشمنی ان کی آپسی جو قتل ہوئے ہیں, تو اس سے پستول لگانا چھوڑ دیا. سب سے پہلی بات, وہ گھر کے سین میں پستول لے کے بیٹھ ہی نہیں سکتا. ایک تو چلیں چھوڑیں, یہ میری رائے ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیں. اب جو بچہ ایف آئی آر کروا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جائے وقوع پہ موجود تھا, وہ بچہ وہاں پہ تھا ہی نہیں. زہیب اعظم وہاں پہ نہیں تھا, وہاں پہ اعظم تھا, زہیب تھا ہی نہیں. پولیس والوں کو چاہیے کہ جہاں پہ کسی کی لوکیشن آنے سے اس کو گناہ گار کر دیتے ہیں نا, وحدت روڈ پہ مرڈر ہوا ہے اور آپ کی لوکیشن وہاں پہ آ گئی, آپ مجرم ہو. انہوں نے آپ کو مجرم بنا دیا, ملزم بھی نہیں, انہوں نے کہا تو ہی جرم کیتا ہے. تو اگر ایک مدعی ایف آئی آر کٹا رہا ہے, تو کیا اس کی جائے وقوع کی یہ نہیں لینی چاہیے اس کی لوکیشن کہ یہ وہاں پہ موجود تھا؟ یہ سارے فون وہیں پہ تھے نا شوقی کا. ایف آئی آر میں ذکر اس نے کیا ہے کہ میں وہاں موقع پر موجود تھا, تو بچہ وہاں پہ نہیں تھا. اب دیکھیں بچہ وہاں پہ جب نہیں تھا, تو وہ بچہ سنی سنائی بات کر رہا ہے نا, تو ایف آئی آر زندگی موت کا دار و مدار ہے. میں نے پہلے ٹائم میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی, میں نے کہا شاید شوقی نے نا دیکھا ہو کہ بھائی مر گیا. دیکھیں نا وہ اسٹارٹ ہوا اسٹوری کا, میں تو یہ بات کرنے والی ہے جو یہاں پہ میں کرنے لگا. میرے ذہن میں یہ بات ہے, میں کہا شاید اس نے اپنی پنی پنی میں فائر مار لیا ہوگا, تو اسے کہا پرا مر گیا اور میں بھی کور کر لوں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, گٹے کے اندر کوئی فائر مارے گا؟ میں نے یہ سنا لوگوں نے پھٹیاں رکھ کے نا, پھل والی پیٹی کی پھٹیاں رکھ کے, تاکہ برود کا جو ہے نا کالخ نہ اوپر لگے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کر کے اپنی پنیوں میں سے فائر مار کے پرچے لوگوں پہ کروائے ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے. تو میرے دن میں یہ بات تھی. لیکن اب جب مجھے پتہ لگ گیا گٹا, اس کے گٹے میں گولی بج گئی, اس کی بیٹی کی 2 انگلیاں کٹ گئی ہیں, بیٹے کا گردہ دیکھے نا, یہ فائر نہیں کر سکتا بندہ. میں نے پہلے دن پروگرام میں کہا تھا یہ برسٹ چلا ہے, کیونکہ بچی بچی کو مار رہے ہیں. برسٹ ایک سوتر پسٹل ادھر ہونا تھا, آگے سے فٹوں کا فاصلہ. علی نے بریسٹ کس کو مارا ہے؟ اپنے علی نے برسٹ مارا ہے اعظم کو. اعظم نے نا, اعظم کا 2 پستول بیگ کے اندر پڑے ہوئے تھے. یہ کوئی افسر تفتیش کر رہے نہ ہوگا تو میرا نام بدل دیجیے. اور ایک پستول اس کی ڈب میں لگا ہوا تھا گاترے کے اندر. اس نے, اعظم نے اذان ہونے لگی تو شوقی نے منع کیا, یار رک جاؤ, اذان تو بعد گل کر رہے نا. اعظم ہائپر ہوا, ایسے ہاتھ ڈالا ہے, تو بس اسے ہاتھ ڈال کے فائر کیے ہیں. وہ فائر غلطی سے کسی کو لگ گیا نہیں. ہنی نے پیچھے سے ایک فائر ہونے کے بعد اس کو برسٹ مار دیا. وہ برسٹ پھر گیا. اب پتہ نہیں اس کی گولیاں ان کو لگی ہیں کہ ان کو, اس پہ بات نہیں کروں گا. مطلب شوکت علی نے کوئی فائر نہیں کیا. اور یار بلال دیکھو بات سنو, میں نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھ کے بھی اگر میں بےغیرتی کروں گا تو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. بھائی آج کل تو لوگ اپنے بھائی کے بارے میں بھی گارنٹی نہیں دیتے, اور آپ کلمہ پڑھ کے ملک شوکت علی گارنٹی. یار میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں, کوئی افسر تفتیش کر لے, اگر شوقی کے ہاتھ سے پسٹل چلا ہوا, یعنی ہوائی فائر بھی ہوا, تو یہ قتل میں مجھے بھی فٹ کر دیں. کتنی بڑی بات ہے یار, بے گناہ ہے. اس نے, دیکھو میری بات سنو, میں شوقی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میرے اور اس کے طنز و مزاح کی نا کتابیں بھری ہوئی ہیں. میرے اور اس کے جوک اگر میں سنانے شروع کر دوں, لوگ جو اسے ڈان بنا رہے ہیں نا, اور ڈان ایسے کام نہیں کرتے ہوتے.
میں نے اس کے ساتھ وہ تماشے کیے ہیں اس نے میرے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ آپ یقین کرو میرے سارے دوستوں کو پتا ہے کہ میں اس کا جگر ہوں, میرا مشوق ہے. ہم دونوں آپس میں ایسے ہیں دونوں. میری بات 3-4 تو دوست ہیں, ملک عالمگیر ہوا, شوکی ہوا, جونا بٹ ہوا, ڈیوٹی فری شاہ والا, یہ میرے کلوز ہیں. تو دیکھیں میری بات سے دنیا میں لوگ تعلق, اب اینکرنگ کو پرے کرو نا, دفاع کرو اس چیز کو. میں ریئلٹی بیان کرنے لگا. یار تعلق نہیں ہمارے لوگوں کے ہوتے, رکھنے نہیں چاہیے تعلق. اگر ایک بھائی کے اوپر 302 کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے, میں نے نواز صاحب کو فون کر دیا ہے, سب سے بڑے بھائی کو. انہوں نے پتا کیا کہا, ان کا بیٹا بیچ میں گوا ہے اشفاق, اور دوسرا قاسم, اس بچے کا ماموں جو مدعی بنا ہے نا, زہیب اعظم, اس کے ماموں یعنی اعظم کا سالہ, وہ ایک گواہ بنا ہے, اور دوسرا بنا ہے اشفاق, نواز صاحب کا بیٹا. میں نے نواز صاحب کو فون کیا, میں نے کہا بھائی, وہ میرا ان کا بڑا اچھا تعلق ہے ساری فیملی کے ساتھ. انہوں نے کہا پہچان لیا تھانوں. میں کہا بھائی تھی اتنے کسو. انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں تو 2 سال سے بڑا سخت بیمار ہیں, ان کی زندگی کے لیے میں نے دعا کی ہے. تو وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. میں نے ان کو پوچھا, میں کہا پائے ہویا کی ہے اندازہ دسو. وہ کہتے مینوں آپ نہیں سمجھ آ رہی. تو جب اس گھر کے فرد کو جن کا بیٹا گواہ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کیا سمجھ آنی. شوکی فائرنگ کرتا نا تو اس کی بچی کو یا بچے کو کسی نے فائر مارے ہیں, شوکی کو فائر کیسے لگ گیا. اور شوکی اتنا ناڑی تو نہیں, پہلی بات تو وہ پستول رکھنے والے نہیں ہے یار. اعظم نے بس ڈرانے کی, اعظم نے بھی نہیں گولی کسی. صاحب کا ریکارڈ یافتہ تو ہے میرے خیال, بے شمار قتل بھی ہیں ان کے. یار میری بے شمار اور کھینچ لو اور شمار کر دو. اور یار 3-4 مرڈر ہیں, وہ دشمنیوں میں ہو جاتے ہیں. ان کے والد صاحب جو ہے ان کے اوپر بھینس کو ہاتھ لگانے کی ایف آئی آر نہیں, ان کو بھی قتل میں فٹ کیا ہوا تھا ایک دو, وہ بھی اندر ہیں, ملک بشیر کھوکھر صاحب. تو یہ فیملی جو ہے نا ان کی دشمنیاں مرزو چنگڑ سے چلتی آ رہی ہے. مرزو جو تھا نا وہ ان کے خاندان میں ایک بلا ہوئی ہے نا, تو بلا اگر ہوئی ہے تو وہ چاچے کا بیٹا ہوا ہے نا, وہ یہ ان کے گھر میں تو نہیں ہوا. تو یہ بھائی سارے دشمنی کے چکر میں ان کی ایف آئی آر درج ہیں. ایک ایف آئی آر آپ لے آؤ جوئے کی, بتے کی, اغوا برائے توان کی, پولیس مقابلے کی, ریپ کی, تو میں کہوں گا میرا سب سے بڑا دشمن شوکی ہے. اور بھائی ایسے ہے ہی نہیں. دشمندار بندہ جو ہے نا, اس میں دشمندار بندہ وہ سیاست میں بعد میں آ گیا. بچے اس کے جو آنے والے وقت میں ڈی سی او یا اے سی بنے ہوں گے, حمزہ, اور یہ چھوٹا بچہ جو ہے رحیم, اس کی آڈیو یہ جو ہے نا اس کا ویڈیو بیان ہے, آپ بھی اپنے آڈینس کو یہ بیان دکھائیں. اس میں کیا ہوگا, اب سی سی ڈی تو بڑی گہری نظر رکھے ہوئے شہر میں, جو بھی امن و امان جہاں پہ خراب ہوتا ہے, اور ملک شوکت علی تو ویسے ہی ریکارڈ یافتہ ہیں, کیا ان کو بھی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور نہیں بلال بھائی دیکھیں میری بات سنیں, ہم بیٹھے جو ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہم ریپریزینٹر نہیں ہیں؟ ہم آپ سی سی ڈی سے بچا لیں گے. یار بچانا, میں میرے ہاتھ میں کیا بچانے والا. ہم حالات تو سامنے رکھ سکتے ہیں نا. افسران کا مائنڈ جو ہے, مائنڈ سیٹ, اس کو ہم تفتیش کو تو اچھے طریقے سے ہم ساتھ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں نا. اعظم کا بیٹا جو ہے وہ, اس نے تو ملک شوکت علی کو خود نامینیٹ کیا ہے, تو کس طرح کلیئر کر پائیں گے اپنے آپ کو, کیسے پوزیشن واضح ہوگی کہ ملک شوکت علی بے گناہ ہے؟ پتہ ہے کیا میں بتاتا ہوں, لوکیشن لینا سب سے پہلے دیکھیں. مین چیز یہ ہے مدعی کی لوکیشن لے لیں. اگر مدعی وہاں پہ نہیں ہے, مدعی بچہ, یہ چھوٹا بچہ 10ویں میں ہر یہ پڑھ رہا ہے, تو اس بچے کو استادیوں کا نہیں پتا ہوگا, تفتیشی جاگوں سے بات کر رہے ہیں, ان کو ویسے پتا لگ جائے بچہ وہاں پہ نہیں ہے. اگر بچہ وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار ہے چوکی 2-3 دن تک بیل کروانے. اس کو میں نے کہا بیل کرو, اپنی کیوں بھاگے, وہ اپنی انٹرم کرو اور فیس کرو. ہم سارے تمہارے ساتھ ہیں اللہ کے حکم سے. جو جائے وقوع پہ جو پولیس والوں کو پتا ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا نام بڑھا ہے نا, تو اب پولیس والوں نے مدعی کو راضی کرنا, مدعی جس کا نام دے دے انہوں نے ڈال دینا ہوتا ہے. لیکن ابھی آگے جا کے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ رعایت کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ موقع پہ موجود نہیں ہے. یار بیٹے کو, بیٹا ایک ہاسپٹل پڑا ہوا ہے, بیٹی پتہ نہیں کہاں ہے, آپ وہ خود کہاں پہ ہے, سارا گھر, تو وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. میری بات یاد ہے. شاید میں کتنی پراپرٹی کا مسئلہ تھا جس میں یہ بیٹھ کے پنچایت لگا کے بیٹھے فیصلہ کر رہے تھے, اور یہ سارا واقعہ یہ کوئی دکانوں کا نا کرایہ کا رپڑ تھا, جو غالباً مرحوم جو امجد تھا نا اس کی وائف لیتی تھی, یا پتہ نہیں وہ اعظم لیتا تھا, کوئی بس اسی چیز سے نا کام بڑھ گیا. بعد میں جداد کی ونڈ پہ آ گیا تو ساڈا حصہ دے دے, ایسے ہوتا تب کام بڑھتا پھر عورتیں جہاں پہ ہوں. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو اور عورتوں کو جو ہے نا پنچایتوں میں نہ بٹھائیں, یہ ہونی ہوتی ہیں. بچوں سے بھی ہونی ہو جاتی, ورت جاتی, ورت گئی ہے نا, یہ ہنی نے فائر کر دیا, ہونی ورت گئی. یعنی گرفتار ہو گیا. نہیں ابھی نہیں گرفتار ہوا. ملک شوکت علی کے گھر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. ظاہر ہے پولیس والے اپنی کاروائی تو کرتے ہیں نا, انہوں نے تو کرنی ہوتی ہے, ان کو کون روک سکتا ہے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اس فیملی کو, کھوکھر فیملی کو کیا پیغام دیں گے کہ اتنا بڑا ایشو, اور اس موقع کے اوپر جو آج سے 1 ہفتہ پہلے انڈر ورلڈ کے بادشاہ تیفی بٹ کو جو ہے جو سلوک کیا گیا, ان کے ساتھ کیا کیا گیا, اور یہ تو بہت مطلب اسے لوئسٹ لیول کا آ جائے گا. ملک شوکت علی اپنی جگہ بہت مقام رکھتے ہوں گے, لیکن تیفی بٹ ایک بڑا لیول تھا, تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ بلال بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں نے بڑے بڑے واقعات کو میں نے رپورٹ کیا ہے, اور افسر جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہر کیس میں وہ میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں. بڑی دور تک میں دیکھا جاتا ہوں اور باتوں کو جو ہے نا مانتے ہیں وہ, کیونکہ بات ریئلٹی, میرا بھائی تو وہ ہے,
تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب ان بے گناہ کر دو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں صرف یہ مدعی جو ہے نا اس کو آپ چیک کر رہے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہے. اگر مدعی وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ضمنی لکھ دیں. ایب کی موجودگی آپ کہنا چیک کی جائے, زیب وہاں پہ موجود نہیں ہے تو یار وہ کیسے مدعی بن گیا؟ یہ ہوتا ہے مقدمات میں, اکثر ایسے ہوتا ہے بندے وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن یار اس کیس کو نا ذرا رول کر کے اس کو رول ماڈل سمجھ کے کریں, ورنہ یہ بہت آگے تک بات چلی جائے گی. اس کو یہیں پہ ختم کر. شاہد بھائی دوستی نبھا رہے ہیں کہ میرٹ پہ بات کر رہے ہیں؟ بلال بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں میرٹ بھی کر رہا ہوں نا, اس میں نے کوئی سفارش تو کی نہیں, میں نے صرف حقائق سامنے رکھے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں نے دیکھے کتنی بڑی بات کر دی ہے. یہ ہوتی ہے کسی کے پیچھے نا قرآن پاک کو حلف دینے والی بات نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ قرآن پاک لے ہیں, میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں شوقی کا, حالانکہ میں موقع پہ موجود نہیں ہوں, شوقی یہ کام کر ہی نہیں سکتا, یہ کر ہی نہیں سکتا, چیزوں سے بہت دور جا چکا, بہت دور چلا گیا ہوا ہے. صاحب کا ناظم بھی ہے ابھی پچھلے, اوپر سے میں اس کے ساتھ جو چیدے لگاتا ہوں نا, جو ہم آپس میں باتیں کر رہے 2-2 3-3 گھنٹے میرے ساتھ فون پہ لگا رہتا ہے, تو سارا یہی کر رہے تھے, نیا کرتا ہوں بڑا اینج ہو گیا. تو میں اس میں آنا پروان امن تھلے رام ناتھ سدھیاں کرو حالات ٹھیک نہیں, میں لگا رہتا ہوں تو روز پھر بریفنگ کر کے بندہ پالش کر دیتا ہے. تو میرا وہ بھائی ہے, میں اللہ کے حکم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا جولی ہے, ڈان شون نہیں ہے وہ. ہاں ایک ٹائم پہ گن مین لے کے نکلتا تھا, وردیوں سے نے پہنا دی, باہر بندے ہم نے نہیں کیا. 8 لڑکے میرے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو بوائز کو میں نے وردیاں دی ہوتی ہیں. اورینٹ ٹریڈر سے میں 40-40 ہزار روپے کے نا لڑکوں کی وہ لے کے آتا تھا, بیگ کٹیں شٹیں, تاکہ میری ٹیم خوبصورت لگے. تو یہ کوئی جرم تو نہیں تھا اس وقت, حالات اس طرح کے تھے. اب اس نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال لیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھی اٹھ کے تشریف چک کے تو اس کے اوپر اونگ فونگ بولتے جائیں, ایسے نہیں ہوتا. میں نے دیکھا بڑے بڑے اینکر, لیکن انہیں بیچارے کو نا کرائم کا نہیں پتا. اصل چیز یہ ہے وہ بس اپنے طرف سے ایک پڑھا لکھا کام کر رہے تھے, اس میں سنسنی کریٹ کر رہے ہیں. باقی بات ہے کوئی بالکل. ناظرین ملک شوکت علی کے لیے شاہد چودھری صاحب نے حلف لینے تک کا کہہ دیا, قرآن اٹھانے تک کا کہہ دیا کہ وہ اس معاملے میں بے گناہ ہے. لیکن پولیس کی تفتیش ابھی جاری ہے, جس طرح ہی تفتیش مکمل ہوگی تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ملتے ہیں نئے ٹاپک نئی سٹوری کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.